فرینڈز السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑی تھیں، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں، جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں آتی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مایوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جواب دے چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لاتی ہیں، جن کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی بھی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، اور وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئیں، جس پانی سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے پہنائے، جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا تھا، اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر سے ایک ایسا نور اجاگر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایا تھا۔ فرمانے لگی، اے ام ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ام ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات سے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرایا اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ کو مبارکباد دیا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجائے اور غریبوں کو کھانا کھلایا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کے بعد بھی ایسا ہی کیا تھا۔
مجھے اس بار بھی یہی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ کا یہ چہرہ مرجھا گیا اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت سے بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ام ایمن کے پیچھے چلی گئی۔ دیکھو تو صحیح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکراتے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے اور آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایا نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔